ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنی رحمت کے سائے میں سلامت رکھے اور حق بولنے، حق سننے اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے۔ میں آج گفتگو اجمیر شریف درگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے آنگن مبارک میں ہوئے ہنگامے پر کروں گا۔ یہ ہماری خود کی اپنی خیالات کا اظہار ہے جو ہم آپ تمام ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں، تمام انسانیت سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہر کسی کو حق ہے امن قائم کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اس لیے بس ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخر کیوں ہوا ہنگامہ درگاہ شریف پر؟ کیوں لگائی گئی پابندی بریلوی صاحبان پر؟ کیوں الجھ گئے غریب نواز کے خادم بریلوی مولویوں سے؟ یہ بہت سارے سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ مزار اور خانقاہ ایسی در ہے جہاں اللہ کے تمام بندوں کو آنے جانے کی کھلی دعوت ہے۔ نہ تو وہاں مذہب کی دیوار ہے اور نہ وہاں فرقے کی کھائی ہے۔ ہر فرقے اور ہر مذہب کو وہاں آنے جانے کی پوری آزادی ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ ہاں، جس کا جی چاہے وہ جا سکتے ہیں اور جس کا جی چاہے وہ نہیں جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو اپنی مقدر کی بات ہے، عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، اسے بھڑکایا نہیں جاتا۔ جی ہاں ناظرین، عقیدت اور محبت کے شعلے کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ شعلے دنیا کے ظاہری شعلے نہیں ہیں، یہ شعلے تو باطنی شعلے ہیں۔ یہ شعلے تو پنجتن پاک کے عقیدت اور محبت کے شعلے ہیں جو ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں جلتے رہتے ہیں۔ اب آئیے سمجھتے ہیں درگاہ شریف کے ہنگامے کو، آپس میں ہوئے جھمیلے کو۔ جب کسی غیر مسلم بھائی کو بھی وہاں آنے جانے سے کوئی نہیں روکتا ہے تو مسلمان بھائی کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم یا کوئی شخص کسی زائرین کو روکتا ہے یا اسے پریشان کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، جو درگاہ کمیٹی ہرگز نہیں چاہتی ہے۔ اسی طرح بریلوی صاحبان کو بھی وہاں آنے جانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن ہاں ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اجمیر شریف کی سرزمین کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محبت کا باغ بنایا ہے۔ اس محبت کے باغ کا باغبان خود خواجہ پیا ہے۔ اس ازمیری باغ میں صرف پیار، خلوص اور محبت کا بیج بویا جاتا ہے، اور وہ محبت کا فیض پوری انسانیت کے لیے یکساں ہے۔ اور اس ازمیری باغ میں اگر کوئی شخص نفرت کا بیج بونا چاہتا ہے تو اسے بحکم خواجہ پیا ان کے خادم اور غلام اسے نفرت کا بیج نہیں بونے دیتے ہیں۔ یہی ہے سمجھنے کی بات۔ اب وہ نفرت کے بیج بونے والے کسی بھی مذہب کے ہوں یا مسلمانوں میں کسی بھی فرقے یا عقیدے کے ہوں، اسے وہاں روک دیا جاتا ہے اور ہمیشہ روکا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، ایسے لوگوں کو ہمیشہ روکا جائے گا، کیونکہ یہ اس در کی شان نہیں ہے۔ اس باغ میں ہمیشہ پیار اور محبت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی ٹھیکیدار چاہتا ہے کہ ہم وہاں اپنی ٹھیکیداری چلائیں گے اور خواجہ پیا کے آنگن میں اپنی فرقہ واریت کے بیج بوئیں گے تو اس مذہبی ٹھیکیدار کو وہاں سے ضرور نکال دیا جائے گا اور اس کے بوئے گئے فرقہ واریت کے نفرت کے بیج کو اکھاڑ کر کسی نالے یا گٹر میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ رسول پاک اور آل رسول پاک کے عظمتوں کو نہیں سمجھنے والے مولویوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ رسول پاک اور آل رسول پاک کی عظمتوں کو نہیں سمجھنے والے مولویوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے مولوی محمدی دین کے چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ایسے مولوی محمدی دین کے چھپے ہوئے اور سب سے بڑے دشمن ہیں، یعنی حجابی لوٹیرے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے محمدی دین کے دشمن بڑے گھاتک اور خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے عالمانہ لباس اور عزیزانہ گفتگو کے سہارے پہلے آپ کے قریب آتے ہیں اور پھر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جیسے موقع ملتا ہے وہ آپ پر وار کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے ایمان و عقیدے کو نمائشی نماز اور غلط قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر آپ کے ایمان و عقیدے کو نمائشی نماز اور غلط قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر آپ
کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام اور سیدھے سادے مسلمان اس کے اس فریب کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنا دین اور دنیا دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مذہب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پہلے انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آپ ایک اچھا انسان بن کر زندگی بسر کریں، انسانیت کے تمام حقوق کو ادا کریں۔ بس یہی تو مذہب سکھاتی ہے۔ کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ماں باپ کا حق ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کریں، سبھی سے محبت رکھیں۔ بس یہی تو مذہب ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی عبادت اور پوجا پاٹ ہے سب اس کے بعد ہے۔ یہی جنت اور سورگ کے راستے ہیں۔ مخ میں رام بغل میں چھری رکھنے والے مذہب کے ٹھیکیداروں سے ہمیشہ ساودھان رہیں۔ ایسے ملے پنڈت مذہب کی حقیقت اور منشا سے بے خبر ہے، جو ہمیشہ ہر جگہ نقش امن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی مضمون کی ایک کڑی خواجہ پیا کے خادم اور بریلوی مولویوں کے بیچ جھمیلے کی وجہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، یہی مضمون کی ایک کڑی خواجہ پیا کے خادم اور بریلوی مولویوں کے بیچ جھمیلے کی وجہ کی ایک کڑی ہے۔ جی ہاں ناظرین، خادم صاحب سے خطاب۔ ہم اپنے پیارے اور عزیز وطن ہندوستان کے تمام درگاہ شریف کے خادموں سے مخاطب ہوں، تمام درگاہ شریف کمیٹی کے ہیڈ اور موجودہ جانشین سے مخاطب ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہیں آپ حضرات جو پاک در کی قربت میں ہیں اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی غلامی میں ہیں۔ ہمارے جانب سے آپ تمام عزیزوں کو علی مولا اور ولی اللہ کی غلامی مبارک ہو۔ بڑی شان والے ہیں آپ حضرات، آپ کی شان دنیا کے تمام بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ دنیا کے نیک بادشاہوں کی بھی تمنا ہوتی ہے ایسے پاک در کی غلامی کی۔ ویسے در کے آپ سب غلام ہیں، اس لیے ہم آپ حضرات سے ادب سے التجا کرتے ہیں، عزیزانہ اور نیازمندانہ آرزو کرتے ہیں کہ تمام درگاہ شریف پر زیارت کے لیے جانے والے زائرین عقیدت مندوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی پریشانی پیش نہ آئے، وہ اپنے عقیدت کا نذرانہ آسانی سے پیش کر سکیں۔ زائرین کے ساتھ کسی قسم کا زیادتی نہ ہو۔ غیر مسلم بھائیوں کا خاص خیال رکھیں، غیر مسلم بھائیوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بڑے عقیدت اور محبت سے وہ لوگ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا ذات پات کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح خدا پاک کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ان کے محبوبوں کی در کی فیض بھی تمام عالم کے لیے یکساں ہے، رحمت ہے۔ یہی تو اسلام ہے اور یہی محمدیت کا پیغام ہے۔ اور اگر کوئی بد عقیدے امن کو بگاڑنا چاہے تو قانون کا سہارا لے۔ ہمارے ملک کا قانون ہماری حفاظت کیے ہیں اور کریں گے۔ فتنہ فساد کے لیے قدم نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی کو فتنہ فساد کے لیے قدم اٹھانے دیں، کیونکہ درگاہوں اور خانقاہوں سے صرف اور صرف امن کا پیغام دیا جاتا ہے، نقش امن کا نہیں۔ اس لیے امن کو برقرار رکھیں، نقش امن کرنے والوں کے خلاف فوراً قانوناً کارروائی کریں۔ فقط آپ کا نیاز مند بھائی محمد افتخار انصاری۔ جی ہاں ناظرین، ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی باتیں لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ۔